بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ و ناموس آل بیت اطہار کے حوالہ سے بل پاس ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں۔ تو میں ان سب کا جائزہ لیتا رہا، ان سب کا مدعا کیا ہے، اس بل کے پاس ہونے پر ان کے تحفظات کیا ہیں اور اس کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ تو میں نے وہ تمام ویڈیوز، تقریباً اکثر ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو ان میں مجھے چند باتیں وہ تقریباً کامن نظر آئی کہ سب کا مدعا تقریباً ایک تھا کہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے، اور جو تحفظات انہوں نے پیش کیے وہ بھی تقریباً سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ تو پھر میں نے کہا ان کا حل بتلا دیتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں، بلکہ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، ان تمام مسلمانوں کی مقدس ہستیاں و شخصیات جو ہیں ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی شامل ہیں۔ اور ایک طبقہ کافی عرصہ سے، آپ کیسے عرصہ دراز سے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین بھی کرتا تھا، تنقیص بھی کرتا تھا، ان پر تبرہ بھی کرتا تھا، چاہے وہ صراحتاً کرے چاہے وہ اشارتاً کنایتاً کرے، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین و تنقیص کرتا تھا، جس سے ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور جب جذبات مجروح ہوتے ہیں تو انسان قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیتا ہے، تو جس سے قتل و قتال، فساد، انتشار، انارکی، فرقہ واریت، ان تمام چیزوں کو فروغ ملتا تھا۔ ہمارا ملک پاکستان ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ سابقہ ادوار کے اندر اس کی مثال پائی جاتی ہے کہ فرقہ واریت کی، قتل و قتال کی، انتشار کی اور فسادات کی ایک لہر تھی جو پورے ملک کے اندر چل رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ان حدود کے اندر رہیں، نہ انتشار ہو، نہ انارکی ہو، نہ فرقہ واریت ہو، نہ قتل و قتال ہو، نہ فسادات ہو، نہ انتشار ہو۔ کسی بھی طبقے کی جو مقدسات ہوتی ہیں، جب آپ ان کے بارے میں توہین کریں گے یا تنقیص کریں گے تو لامحالہ طور پر اس کا رد عمل آئے گا۔ تو اس کے لیے قانون کا بننا انتہائی ضروری تھا۔ تو جیسے توہین رسالت کا قانون ہے، اسی طرح توہین صحابہ و توہین اولیاء کا قانون بھی ہونا چاہیے کہ جو شخص توہین صحابہ کرے یا توہین اولیاء کرے تو اس کو بھی سزا دی جانی چاہیے، تاکہ کوئی بھی طبقہ کسی بھی مقدسات کے بارے میں زبان درازی نہ کر سکے۔ تو ایک بل بنا، 6 ماہ پہلے وہ اسمبلی کے اندر پیش ہوا، تو اس میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو صحابہ اور آل بیت اطہار ان میں سے کسی کی بھی توہین کرے گا یا تنقیص کرے گا یا تبرہ کرے گا یا زیادتی کرے گا تو اسے 10 سال کی سزا دی جائے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 سال کی سزا کم ہے، اس سے زیادہ سزا دی جانی چاہیے تھی، بلکہ اسے تو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ اب اس بل کے آ جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام طبقے والے اس بل کا خیر مقدم کرتے اور اس بل کو پاس ہونے دیتے، لیکن جیسے ہی یہ بل اسمبلی سے پاس ہوا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ ایک مخصوص طبقہ جس نے آج تک تکیہ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ ہم صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، صحابہ کی توہین نہیں کرتے، صحابہ کی تنقیص نہیں کرتے، صحابہ قابل احترام شخصیات ہیں، یکدم آ کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں احتجاج کریں گے، احتجاج کی کال دیں گے، اور ہم بالکل اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی اس بل کا تو خیر مقدم کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے تو انارکی ختم ہوتی، انتشار ختم ہوتا، قتل و قتال ختم ہوتا، فتنہ فساد ختم ہوتا، فرقہ واریت ختم ہوتی۔ صحابہ اور آل بیت یہ تو سب مسلمانوں کے ہیں، لیکن انہوں نے تکیے کی چادر کو اتار کے پھینک دیا اور کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کی دکان ہی چلتی تھی صحابہ کرام کو برا بلا کہنے سے، صحابہ پر تبرہ کرنے سے، ان کو انتہائی تکلیف تھی، وہ کہتے تھے ہماری دکان نہ بند ہو جائے۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ہم اس پر کچھ تحفظات ہیں۔ اب وہ تحفظات کیا تھے؟ ان میں سے پہلا تحفظ یہ تھا کہ اس بل سے کچھ لوگ مذہب کی آڑ لے کر ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ سوال میرا یہ ہے، کیا کوئی بھی بل جو پاس ہوتا ہے اس سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہر بل سے کچھ نہ کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا مطلب اس بل کو پاس نہ کیا جائے؟ رائے یہ ہے کہ بل کو پاس کیا جائے، ان ناجائز راستوں کو بند کیا جائے کہ جن ناجائز راستوں سے
وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ ایک غلط چیز کو روکنے کے لیے صحیح بات کیوں ختم کرتے ہیں؟ اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا غلط معنی بیان کرتا ہے، تو کیا مطلب آپ کہیں گے قرآن کریم کو ختم کیا جائے؟ نہیں، قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جو غلط معنی کر رہا ہے اس سے روکا جائے گا۔ تو بھئی ناموس صحابہ و ناموس آل بیت اطہار کا جو بل پاس ہوا ہے اس کو پاس ہونے دیا جائے۔ اس کی آڑ میں اگر کوئی بندہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو ان ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے راستے کو بند کیا جائے تاکہ ان راستوں سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اصل میں جن لوگوں کی دکان چلتی تھی صحابہ کو برا بھلا کہنے سے، اب ان کی دکان بند ہو رہی تھی تو ظاہر بات انہوں نے واویلا تو کرنا تھا۔ دوسرا خدشہ اور تحفظ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اس بل کی آڑ میں ان لوگوں کو صحابی تسلیم کروایا جائے گا جن کو ہم صحابی نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر اس کی تعریف لکھی ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے کر آیا، یا آپ نے اسے دیکھا، کیونکہ کتنے صحابی ایسے تھے جو نابینا تھے، جیسے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی جس نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کو دیکھا، یا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آیا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہا جائے گا۔ اب یہ مسلمہ تعریف ہے۔ اب جو شخص کہتے ہیں کہ ہم انہیں صحابی نہیں مانتے، تو اگر کوئی مسلمہ صحابی ہیں یا صحابیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو بے شک نہ مانیں، کوئی آپ سے زبردستی تو نہیں منوا سکتا۔ وہ تو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ آپ کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جسے آپ چاہیں کہ اگر آپ اس کو ہدایت دے سکیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا کام ہے پہنچا دینا، منوانا نہیں۔ اگر آپ ان کو صحابی نہیں مانتے تو اپنی چار دیواری کے اندر رہیں، نہ مانیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ ہم سر عام ان پر تبرہ کریں گے، توہین کریں گے، تنقیص کریں گے، بازاری زبان استعمال کریں گے، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات، ایک اور آسان حل میں بتلا دیتا ہوں۔ آپ اس بل کو پاس ہونے دیں۔ پاس ہونے کے بعد آپ ایک فہرست تیار کریں، لسٹ تیار کریں، جس میں آپ یہ لکھ کر لائیں کہ فلاں 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 ہم اس کو صحابی نہیں مانتے کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو افراد ہیں وہ بھی آ جائیں گے، دوسرے طبقے کے افراد بھی آ جائیں، ایک مرتبہ جج کے سامنے فیصلہ ہو جائے، اور فیصلہ ہونے کے بعد جو مسلمات طے ہوں تو اس پر آمین کہتے ہوئے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے اور دوبارہ اس دروازے کو نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ ایک آسان حل تھا۔ ایک علامہ صاحب نے ایک اور حل بھی بتلایا تھا، میں اس پر بھی آ جاتا ہوں۔ بعض ان کو تحفظات پر سے ایک تحفظ یہ بھی تھا کہ کیا تاریخی حقائق سے ہم اپنی عوام کو یا اپنی نسل کو آگاہ نہ کریں۔ تو یہ کس نے کہا کہ آپ تاریخی حقائق سے یا تاریخی واقعات سے اپنی نسل کو آگاہ نہ کریں؟ بالکل کریں۔ ایک علامہ صاحب نے اس پر کچھ مسائل بھی بیان کیے تھے کہ ہم باغ فدق کے بارے میں نہ بتلائیں، کیا ہم حدیث کرتاس کے بارے میں نہ بتائیں کہ قلم دعات کس نے نہیں دیا تھا، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ سورہ منافقون کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ کون منافقین کے نام پوچھا کرتا تھا، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کو کس نے جلایا تھا، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ کو حق کس نے نہیں دیا تھا، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ مالک ابن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا، کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ خالد بن ولید نے کس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک حل بتایا تھا کہ ایک کمرے کے اندر ایک جج کو بلایا جائے، اور جج کو بلانے کے بعد دونوں طرف کے افراد کو بلا کر ان باتوں کو سامنے رکھا جائے، ان باتوں کا حل نکالا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے ٹیبل کے اوپر آیا جائے، اور ٹیبل کے اوپر آنے کے بعد جو خدشات ہیں، جو اعتراضات، ان کو سامنے رکھا جائے۔ اگر وہ حل ہو جائیں تو اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ دیکھیں تاریخی روایات میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، صحیح الاسناد روایات، نمبر 2 ضعیف الاسناد یا بغیر سند کے روایات۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ضعیف الاسناد روایات کے ذریعے یا بغیر سند کی روایات کے ذریعے ہم صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ صحیح الاسناد روایات ہیں تو صحیح الاسناد روایات کے اندر بھی دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کے معنی کو صحیح متعین کرنا، ایک اس کے معنی کو غلط متعین کرنا۔ اگر غلط معنی کو متعین کر کے آپ ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔
اور اگر آپ صحیح معنی کو متعین کر کے اپنی نسل کو بتلائیں گے تو آمنا و صدقنا بتلانا چاہیے۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حقائق بیان کرتے ہیں، میں اکثر اس پر کہا کرتا ہوں، دیکھیں ایک چیز اگر کتابوں کے اندر لکھی ہے تو اس کو دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں یہ تیری ماں کا قسم ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تیری ماں کا خامد ہے۔ اب دونوں کا معنی ایک ہے، یہ تیری ماں کا قسم ہے اس کا معنی بھی وہی ہے، اور یہ تیری ماں کا خامد شوہر ہے اس کا معنی بھی یہی ہے، لیکن پہلے جملے کے اندر توہین اور بے ادبی پائی جاتی ہے، اور دوسرے جملے کے اندر اطلاع پائی جاتی ہے، خبر پائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو توہین اور تنقیص کے ذریعے سے بیان کریں گے تو توہین و تنقیص ہوگی، اور اگر آپ کو اس کو خبر کے ذریعے بیان کریں گے تو خبر ہوگی۔ تو تاریخی واقعات میں سے اگر آپ ان کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے صحیح معنی کو متعین کر کے تو کیا جائے، کون اس سے منع کرتا ہے؟ تو یہ 3 تحفظات بڑے بڑے سامنے آئے تھے۔ نمبر 1 کہ اس بل سے بعد لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 2 اس بل کی آڑ کے اندر جو صحابہ نہیں ہیں ان کو صحابہ تسلیم کروایا جائے گا۔ تیسری بات کہ کیا تاریخی عقائد سے ہم اپنے عوام کو یا آنے والی نسل کو آگاہ نہ کریں، بالکل کیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ کہنا کہ اس بل کو چور دروازے سے پاس کروایا گیا ہے، اس بل کی وجہ سے انارکی پھیلے گی، اس بل کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلے گی، اس بل کی وجہ سے انتشار ہوگا، ملک کے اندر بدامنی ہوگی، ملک کی فضا خراب ہوگی، تو یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس بل کے پاس ہونے سے اب صحابہ کرام رضوان اللہ خیر مجمعین کے خلاف اگر زبان درازی کریں گے تو ان کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا، جب مقدمہ ہوگا تو ان کی دکان بند ہوگی۔ تو اصل میں ان کو صحابہ کی عزت و عظمت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنی دکان کے ساتھ سروکار ہے کہ ان کی دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں۔ ہم تو خیر مقدم کرتے ہیں ہر اس شخص کا کہ جس نے اس بل کے پاس ہونے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ اسمبلی کے لوگ ہیں، چاہے وہ مذہب کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے مل کر ملک کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جس سے انشاءاللہ العزیز یہ ملک پاکستان آئندہ انتشار سے، وہ قتل و قتال سے اور بدامنی سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، اور وہ سارے کے سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔